لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلطی کرنے پر معافی نہیں مانگتے، افسوس رابطہ توڑ دیتے ہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا ہوتا ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو، جیسے نمک، اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ خاموش انسان عام طور پر ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ وہ شخص سب سے بڑا منافق ہے جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے لیکن تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ جب تم کسی شخص کو اکیلا دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کثرت سے دعا کریں، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ آپ کی بھی سنے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے گی؟ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ سچ پہ قائم رہنے والے اور ہر حالت میں حق کا ساتھ دینے والے زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو۔ علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب مصیبت میں پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ میں ہو۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں۔
اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ نماز اور دعا کے باوجود بھی عجیب سی بے چینی ہے، دل اداس رہتا ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا تو سنو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ وہ جلد ہی تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری ساری بے چینی اور بے سکونی دور ہو جائے گی۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو پھر بس اداس مت ہو، جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول کر لے گا۔ کثرت سے صدقہ کیا کرو، تمہارے اس عمل سے تمہارے اوپر سے مصیبتیں ختم ہوں گی اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، کیونکہ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی، یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ مسلمانوں، اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔